یہاں عام طور پہ یہ تاثر ملتا ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کا ایام مناتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے شان میں جو ہے وہ غلط الفاظ، نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ واقعی ایسے ہوتا ہے یا آپ صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاہتے تھے، صحابہ کرام کو چاہتے تھے، ایک گلدستہ تھا، ہم بھی اسی طرح ان کا احترام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، اعتدال نیوز سے۔ اس وقت ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی مرکزی امام بارگاہ ہے، بمبو شاہ کے نام سے مشہور ہے، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہاں پر نہ صرف اہل تشیع برادری جو ہے وہ بڑی تعداد میں جمع ہے، بزرگ جمع ہیں، بلکہ یہاں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے جو اہل سنت برادری کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر بڑی تعداد میں یکجہتی کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں آئے ہوئے سیاسی اور سماجی جو رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، قیزار خان میاں خیل ایڈوکیٹ، یہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں اور انتہائی متحرک اور فعال شخصیت ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں جو تشریف لائے ہیں تو کس لیے امام بارگاہ میں تشریف لائے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ ترابی صاحب، آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے ڈی خان کی تمام مکتب فکر اور ہمارے یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، چاہے وہ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، آج کا یہاں پہ ہمارا آنے کا بنیادی مقصد ہمارا ایک دوسرے کو بھائی چارہ کی فضا قائم کرنے کی ہم صورت میں یہاں پہ موجود ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ آج ہم مرکزی تھلہ ڈی خان جو بمبو شاہ جس کو کہتے ہیں، جس کا نام ہے، اس کے اوپر موجود ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اہل تشیع، اہل سنت یہاں پہ مکس ہو کے اپنے تمام جتنے بھی ہمارے ان کے فرقے کے حساب سے جو ان کے ایونٹس ہیں، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ جو ہمیں محرم الحرام کا مہینہ جو ہے بنیادی طور کے اوپر ہمیں صبر کا اور ہمیں مختلف اسلامی طور کے اوپر ہمیں یہ سبق دیتا ہے یہ مہینہ۔ تو آج شکر الحمدللہ سب سے آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنی ان اداروں کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس امن کو قائم کرنے میں، اس ماحول کو قائم کرنے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ہماری پاک فوج کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، ہماری جو پولیس ہے، خصوصاً ہمارے ڈی پی او، آر پی او صاحب، انہوں نے مختلف محرم الحرام کے حوالے سے مہینے کے آنے سے پہلے، ایک مہینہ پہلے انہوں نے مختلف ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام اکابرین کو، سول سوسائٹی کے لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے ان کو یہ پیغام دیا کہ یہ ڈی خان میں ہم نے امن، ایک نہایت مشکل جو ہم نے حالات دیکھے ڈی خان میں، اور بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ یہاں کا امن نصیب ہوا۔ تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اور آج کا ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم نے ایک یکجہتی کا پیغام دینا ہے۔ ہم تمام جو یہاں پہ ڈی خان کے رہنے والے لوگ، ہم اس اپنے محرم الحرام کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو ہر ایک بچے کی یہ کوشش ہے کہ ہمارا یہ پرامن طریقے سے ہمارا یہ محرم الحرام، یہ ہمارا جو اسلامی مہینہ جو ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ شیعہ رہنما موجود ہیں، ہیبت اللہ صدیقی صاحب۔ انہوں نے امن و امان کے لیے، امن و اخوت کے لیے، بھائی چارے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر بہت زیادہ جد و جہد کی تھی، کوششیں کی تھیں اہل تشیع کو، اہل سنت کو قریب لانے کے لیے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو امن و امان ہے، عاشورہ محرم کے دوران جو شیعہ سنی کے درمیان یکجہتی اور یگانگت ہے، وہ اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا ثمر ہے۔ تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اور شیعہ سنی کے درمیان جو یگانگت ہے وہ کیسی جا رہی ہے، عاشورہ محرم کیسے جا رہا ہے۔ ہیبت اللہ صدیقی صاحب، آپ بتائیں کہ عاشورہ محرم کس طرح گزر رہا ہے، امن و امان کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، یا پھر شیعہ کا اپنا ہے، سنی کا اپنا ہے؟ انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں الحمدللہ اس ٹائم جو مثالی امن ہے، بلکہ میں یوں کہتا چلوں کہ اس ٹائم نہیں پتہ چل رہا کہ یہاں شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے۔ حالیہ جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، یہ سردار قیزار خان میاں خیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، تو اس کے اندر ہم نے ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم کسی کو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آ کر غلط قسم کی تقاریر یا نعرہ بازی یا کسی تنظیم کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آ کر ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کا امن تباہ و برباد کریں۔
तुराबी साहब, आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि हमने 16/11/2011 को पहला कदम उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके तसलसल को कायम रखने के लिए हमने गाए बगाए अमन के हवाले से प्रोग्राम अरेंज किए, जिसमें मैंने सबसे बड़ा प्रोग्राम हुसैन साहब का किया था, जिसमें आप भी मौजूद थे, और अली अमीन खान गंडापुर उस टाइम रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। और यूँ इस अमन को लेते हुए हम आगे बढ़ते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हवाले से अपनी पुलिस डिपार्टमेंट को भी खराज तहसीन पेश करूँगा, आर्मी को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिन्होंने दहशत गर्दों को रोका हुआ है और दहशत गर्दी से हमें पनाह दी हुई है। उसके साथ साथ मैं अगर ये न कहूँ तो जुल्म होगा कि चेयरमैन वासा और ये जो सैनिटर वर्कर जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम इस चीज़ के होते मुतमईन हैं। हमारे साथ ये सैयद शौकत अब्बास नकवी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, जिन्होंने हमारे साथ बढ़ चढ़ कर अमन में हिस्सा लिया, और अमन ही पाकिस्तान की बका है। हम पाकिस्तानी हैं। हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इनके दिल कहीं और धड़कते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान हमारी जिंद, हमारी जान, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न किसी शिया के हैं और न किसी सुन्नी के हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके बराबर हैं जो उनको मानता है। अगर हम तारीख़ का मुताला करके देखें तो पीछे से इस तारीख़ के अंदर फ़र्ज़ंद रसूल को जो दाखिली सतह पर धोखा हुआ, वो भी कूफा के अहले तशी थे, और जो शाम से आए थे यजीज़ की फ़ौज में, यजीज़ की सरकर्दगी में, तो वो लोग भी थे। इन्होंने सब देखें, एक तरफ 72 था और एक तरफ पूरा आलम इस्लाम था। वो जो यजीज़ के साथ आलम इस्लाम था, वो इस्लाम के वो मुनाफिक चेहरे, बदनुमा चेहरे थे, और जो इमाम अली मकाम के साथ जो शहदा थे, ये वो लोग हैं कि जो क़यामत तक इस्लाम को ज़िंदा कर गए। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो मैं आप तमाम हज़रात का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारी आवाज़ सुनी। हम ऐद व पैमान देते हैं आज कि हम अमन को हर सूरत में कायम रखेंगे। मैंने अपनी कौम से बारहा कहा है कि अगर कहीं कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उसे मसल की रंग नहीं देना, बल्कि ये दहशत गर्दी होगी। क्योंकि एक हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ जो और ममालिक हैं जो पाकिस्तान दुश्मनी रखते हैं, वो गाए बगाए पाकिस्तान को नुकसान देने के चक्कर में होते हैं। अगर हम भी उन्हीं के इसमें चले गए तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी जिन जान है, पाकिस्तान की हिफाजत। अगर किसी भी मुल्क ने, मैं आज ये भी वाज़े करता जाऊँ कि अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ जारहाना कदम बढ़ाए तो शिया ने हैदर करार पाकिस्तान अपनी पाक फ़ौज का रावल दस्ता बनते हुए ऐसी जंग लड़ेंगे कि वो याद करेंगे कि हमने किस पाकिस्तानियों के साथ जाकर ये पंगा लिया है। तो मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी इंतहाई मशकूर हूँ, और भी वज़ीर आला KPK है, वज़ीर आज़म है, अच्छे काम कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई सियासी इख्तलाफ वगैरह नहीं है। तो इंशाल्लाह हमसे जो भी होगा अमन के लिए हम मज़ीद भी आगे बढ़ते जाएंगे और इस तसलसल को कायम रखेंगे। ये मेरे साथ से शौकत अब्बास नकवी साहब तशरीफ़ फरमाए, जो हमारे इस हरावल दस्ते के रूह रवां भी थे। नाजरीन, इस वक्त हम सैयद शौकत शाह नकवी साहब से भी बात करेंगे। तो उनसे पूछते हैं कि वो वाक़े करबला के हवाले से, फ़लसफ़े शहादत के हवाले से क्या कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर पढ़ूँगा। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ अहले तशी का नहीं है बल्कि मोहसिन इंसानियत है। पूरी इंसानियत की बका के लिए उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, शहादत हासिल की और अपने छोटे बच्चों को साथ लाए। जो जंग करने जाते हैं वो अपने बच्चे और मस्तूरात को साथ नहीं लेकर जाते, सिर्फ़ अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम और दीन को बचाने के लिए, अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए उन्होंने लाज़वाल कुर्बानियाँ दी हैं, और उस कुर्बानी जो है ता क़यामत ये कायम रहेगी। इंशाअल्लाह हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और अबुल मुअज़्ज़म तुराबी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इनका बहुत पार्टिसिपेशन है। केज़ार ख़ान और हिब्बतुल्लाह सदीकी, ताहिर अब्बास ज़वार हमारे साथ हैं। हम इंशाअल्लाह इनके भी मशकूर हैं, पूरी इंतज़ामिया के मशकूर हैं। स्टेशन कमांडर, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर, DPO साहब, DIG साहब, इन्होंने बहुत अच्छे पहले भी मीटिंग अरेंज की हैं, हम उस पर जाते रहे हैं और अमन का पैगाम देते रहे हैं।
میں خود بھی کمشنر صاحب کے امن کا ممبر ہوں، جرگہ کا ممبر ہوں، جس کے ہمارے علیم خان قصوریہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور جو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ سب سے جو بڑے جلوس ہے اس کو میں لیڈ کرتا ہوں، جو 10ویں کے رات نکلتے ہیں، کل صبح نکلیں گے 9 کو، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے مقرر ٹائم پر اپنے جلوس اختتام کرتے ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے بات کی ہے اہل سنت کی، کہ یہاں عام طور پہ یہ تاثر ملتا ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کا کہ ایام مناتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے شان میں جو ہے وہ غلط الفاظ، نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ جب امام بارگاہوں میں مجالس ہوتی ہیں، یہ لوگ آتے ہیں، تو کیا واقعی ایسے ہی ہوتا ہے؟ اہل سنت کے لیے آپ یہ پیغام دیں کہ واقعی ایسے ہوتا ہے یا آپ صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں؟ ہماری ایک گزارش یہ ہے، سب سے پہلے ہمارے صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاہتے تھے، صحابہ کرام کو چاہتے تھے، ایک گلدستہ تھا، ہم بھی اسی طرح ان کا احترام کرتے ہیں اور اسی طرح ان کا ادب کرتے ہیں۔ یہ غلط اثر ہے، کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں باہر سے، یہ جس طرح ابھی کہا ہے کہ یہ مسل کی بات نہیں ہے، یہ دوسری باتیں ہیں، کیونکہ ہم جو ہے نا صحابہ کرام کا بھی جو اس کا ہمارا جو شروع ہے، صحابہ کرام کے ہمارے دوسرا خلیفہ حضرت عمر کا یوم شہادت ہے، محرم الحرام، اس لحاظ سے بھی ان کے لیے بھی غم ہے، ہمارے لیے بھی غم ہے، اور نواز رسول کے غم میں ہم جو ہے برابر کے شریک ہیں، اہل سنت برادران بھی اور ہم بھی، اس میں کوئی دوسری بات ہے بھی نہیں کہ ہم جو ہے نا صحابہ کرام معاذ اللہ کہ ان کے خلاف ہوں، اور دونوں اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام کو ماننے والے جو ہے نا ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے خلاف ایک سازشی پروپاگنڈا تھا۔ جب KPK گورنمنٹ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے موقع پر چھٹی کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے ہماری اس دن میٹنگ تھی اور سب سے پہلے اس چیز کو میں نے ویلکم کیا۔ میں نے کہا کہ حضرت عمر کی بھی چھٹی ہونی چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق کے یوم انتقال پر، یا حضرت عثمان جو مظلوم مدینہ تھے ان کی شہادت پر، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے موقع پر ان کو بھی۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر روبہم ستارے قرار دیا ہے، وہ رسول اللہ کے ستارے۔ ہاں سازشی عناصر ہوتے ہیں جو پروپاگنڈا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی توہین رسالت ہے، آل بیت کی توہین رسالت ہے، اور ہم کسی توہین رسالت کے مرتکب ہونا نہیں چاہتے۔ ابھی حال ہی میں 1-2 بچوں سے غلطی ہوئی، میں نے میٹنگ میں معذرت بھی کی ان سے کہ میں نے کہا کہ کسی ایک لڑکے کی غلطی کو پوری قوم پر ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، ہم اگر آپ کو اس سے کوئی دکھ پہنچے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ جو بھی صحابہ کرام کو، پہلے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کی اتباع کرنی چاہیے، صحابہ کرام کے نقص نہیں نکالنے چاہیے، اور جو بھی توہین کرتا ہے وہ توہین رسالت کرتا ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام ہمیں ویسے ہی پیارے ہیں، کیونکہ ان کی قربانیاں دیکھیں کہ کہاں کہاں انہوں نے مصیبتیں جھیلیں، جا کر اسلام پھیلایا، اسلام کی باتیں کی۔ آج ہم 1400 سال کے بعد عبداللہ ابن سبا کی کتابیں پڑھ کر اگر ان کی توہین کریں تو یہ توہین رسالت ہے، اور توہین رسالت توہین اللہ ہوتی ہے، اور ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ صحابہ کرام ہماری جیند، ہماری جان ہے، ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، اور میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر کوئی بھی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ بالکل مسلمان بھی نہیں ہے۔ قیزار خان کا بھی شکریہ، ہیبت اللہ صدیقی صاحب کا شکریہ، سید شوکت علی شاہ کا شکریہ، اور سارے دوستوں کا شکریہ۔ ناظرین، آپ نے قیزار خان کی بھی گفتگو سنی جو اہل سنت سے ہیں، ہیبت اللہ صدیقی صاحب کی بھی سنی، اور سید شوکت شاہ کی گفتگو بھی سنی جو اہل تشیع ہیں۔ دونوں نے یہی تسلیم کیا ہے کہ صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں، حسین بھی سب کا ہے اور عمر بھی سب کے ہیں، عثمان بھی سب کے ہیں، اور حضرت ابوبکر بھی سب کے ہیں۔ تو کہیں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ڈیرہ اسماعیل خان میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ امن و اخوت ہے، اور عاشورہ محرم جو ہے پرامن طور پر گزر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔